Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Today I will discuss here about the diseases that can be transmitted from mother to baby. آج میں یہاں پہ بات کروں گی کہ ایسی کون سی بیماریاں ہیں جو دوران حمل ماں سے بچے میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر عورت جس کو حمل ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا پراپر چیک اپ کرائے، کیونکہ اس کو ان میں سے کوئی ایسی بیماری نہ ہو تاکہ اس کے آنے والے بچے میں کوئی معذوری یا مسئلہ نہ ہو۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے سائٹومیگیلو وائرس ان پریگنینسی۔ یہ وائرس جو ہے اس کا روٹ فیکو اورل ہے۔ اگر بچے کو ہے اور ماں اس کو چومتی ہے یعنی کہ تھرو کس، یا بچے نے کہیں پہ کوئی سٹول پاس کیا ہے اور وہ کہیں ٹوائے پہ یا مدر نے اس کو ہاتھ لگا کر اپنے فیس پہ ہاتھ لگا لیا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ وائرس مدر میں چلا جائے گا، اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو آنے والے بچے میں وہ منتقل ہو جائے گا۔ تو اس میں بچے کے اندر بہت سارے ویژن، ایون کہ لیور، برین، بہت سارے ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں جو کہ الٹرا ساؤنڈ پہ پکڑے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں، اور اگر بچہ ہیلدی ہو تو ہم اس کو پراپر اس کا جو ہے فالو اپ لے کے چلتے ہیں۔ اس لیے جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کو کیئر کرنی چاہیے کہ وہ ہر طرح سے اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ ہرپیس وائرس جو ہے وہ پریگننسی کے دوران اگر مدر کو اسپیشلی جینیٹل ایریا پہ ہے تو اس کو وہ آرام سے بچے میں منتقل ہو کے بہت سے مسائل کوز کر سکتا ہے۔ ایون کہ اگر دردوں کے دوران مدر اگر نہیں بتاتی اپنی ڈاکٹر کو اور دردوں کے دوران اس کو جینیٹل ہرپیس ہے تو وہ ڈورنگ لیبر اور ایون کہ بریسٹ فیڈنگ کے دوران بھی بچے میں منتقل ہو کے بچے کے اندر بہت سے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے گونوریا، جو کہ ایس ٹی ڈی ایک سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے۔ یہ بھی بہت ڈینجرس ہوتی ہے بچے کی ویژن پہ، آئی پہ۔ اگر مدر کو یہ ہے، اس کے سمٹمز مدر کے کو ہوتے ہیں جیسا کہ پسی ڈسچارج ہے، نیچے اینل ایچنگ ہے یا ویجائنل ایچنگ ہے۔ اگر مدرس کو ایسے سمٹم ہیں تو پلیز وہ اپنے ڈاکٹر سے لازمی ڈسکس کریں تاکہ وہ آپ کو اس کے لیے ٹریٹ کریں، ورنہ یہ بچے میں منتقل ہو کر بچے میں ویژن ڈیفیکٹس اور بہت سارے ڈیفیکٹ کوز کر سکتی ہے۔ اسی طرح گروپ بی اسٹریپٹوکوکل ڈیزیز ہے، یہ بھی مدر سے بچے میں منتقل ہو کے مسائل، پری ٹرم لیبر ہے، پری میچور ڈیلیوری ہے، اور بچے کے اندر بہت سے مسائل کوز کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیپاٹائٹس بی ہے۔ اگر مدر کو ہے تو وہ آٹومیٹیکلی بچے میں شفٹ ہوتی ہے اور اس کی پیدائش کے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر اس کا حفاظتی ٹیکہ لگوانا ہوتا ہے۔ لیکن اگر مدر کو پتہ ہی نہیں ہوگا اور وہ کہیں ایسے جیسے گھروں میں ڈیلیوریز کرواتی ہیں یا کوئی ایسے سیٹ اپ میں جہاں پہ لیبس کی سہولت نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی جو ہے بچہ بھی انٹریٹڈ رہ جائے گا اور مدر بھی۔ اس لیے آپ خیال کریں کہ اگر آپ کو پریگننسی ہو گئی ہے تو آپ اپنے ایک پراپر گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور تمام لیبس کروائیں تاکہ ماں اور بچہ دونوں محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ HIV ایڈز اگر مدر کو ہے تو آٹومیٹیکلی بچے میں لازمی جو ہے وہ شفٹ ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہے بیبی کے لیے بھی اور مدر کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چکن پاکس ان پریگننسی، اگر چکن پاکس ہو جاتی ہے مدر کو تو یہ بھی کانٹریکٹ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کراس کرتی ہے پلیسینٹا۔ اس کے علاوہ جو ہے سلیپ چیک سنڈروم اگر پریگننسی میں ہو جاتا ہے تو یہ بھی بچے کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ بچے میں بہت سے برتھ ڈیفیکٹس اور ایون کہ پری ٹرم لیبر اینڈ مس کیریجز کوز بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو پریگننسی ہوتی ہے اپنا پراپر چیک اپ کروائیں تاکہ ماں اور بچہ دونوں محفوظ رہیں۔ اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔